بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھنے کے اپنا معمول بنائیں۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے پہلے ایک بار درود پاک کی صدا بھی بلند کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہم سنتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو ایک واقعہ بھی ایک کہانی بھی سناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل آج بزرگوں کے عقیدے بھی جانیں گے اور آپ کو ایک دعا بھی یاد کروائیں گے، اور آپ کو مختلف مینرز، سیوک سینس بھی بتانے ہیں۔ تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال کیا ہے؟ یہ بھی ہمارا ایک سوال ہوتا ہے جو کہ کرسمتی کے ناظرین سے ہوتا ہے۔ تو آج کا سوال یہ کہ بتائیے رات میں کتنی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کون کون سی؟ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کرسمس مدرسہ کے ناظرین، آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے رات کے وقت کون کون سی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور کون کون سی پڑھی جاتی ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. تو یہ آج کا سوال ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. کاش کے ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے
اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جام سب نے الفت کا پلا دے ساتھیا جام سب نے الفت کا پلا دے ساتھیا نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حمزہ بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آج کا سوال یہ کہ بتائیے رات کے وقت کتنی اور کون کون سی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ آج کا سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آج جو ہے وہ ہے واقعہ. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں ہوا اور کہانی ہوتی ہے فرضی کہانی ہوتی ہے جو کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہو اور واقعہ اصل میں ہوا ہوتا ہے کسی کا واقعہ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے ایک چرواہی کا ایک بکری کا اور ایک بھیڑیے کا اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. تو آئیے سنتے ہیں وہ واقعہ اور واقعے میں کیا ہے آئیے وہ جانتے ہیں. پیارے بچے ایک بار بھیڑیا یعنی وولف نے بکری کو پکڑ لیا لیکن چرواہے نے کوشش کی اور کوشش کر کے اپنی بکری کو اس سے چھڑا لیا. کوشش کر کے اپنی بکری کو اس سے بھیڑیا یعنی وولف اس چرواہے سے کہنے لگا اے چرواہے اللہ پاک نے مجھ کو کھانا دیا مگر تو نے اسے چھین لیا. چرواہا بھیڑیے کو بولتا دیکھ کر حیران ہو گیا. اس کو بولتا دیکھ کر حیران ہو گیا. چرواہا بھیڑیے کو بولتا دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا عجیب منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کرتا ہوں. کیا کہنے لگا کہ خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا ایک ایسا عجیب منظر نہیں دیکھا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کرتا ہوں. تو پھر بھیڑیا کہنے لگا اے چرواہے اس سے زیادہ عجیب تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اس نبی کے پاس نہیں جا رہا جو سب نبیوں سے افضل ہیں جو سب نبیوں میں کاش تو بھی ان کے پاس جا کر مسلمان ہو جاتا. تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک پہاڑ کا فاصلہ ہے. کس کا فاصلہ ہے؟ جی. بھیڑیے کی یہ گفتگو سن کر چرواہے نے اس سے کہا اگر میں یہاں سے جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا تو بھیڑیا بولا تمہارے واپس آنے تک میں خود تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا. چرواہے نے اپنی بکریوں کو اس کے حوالے کر دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو گیا. چرواہے نے
بھیڑیے کو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مسلمان ہو گیا. اور اس نے بھیڑیے کے باتیں کرنے کا قصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی سب بکریوں کو سلامت پاؤ گے. چرواہا جب واپسی لوٹا تو بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا اور سب بکریاں صحیح اور سلامت تھیں. تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ایک واقعہ، اور واقعے سے آج ہم نے جو باتیں سیکھی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اگر کوئی امانت رکھوائے، نمبر 1 بات، اگر کوئی امانت رکھوائے تو اسے صحیح سلامت واپس کرنا چاہیے. اگر کوئی امانت رکھوائے تو ہمیں اسے صحیح سلامت واپسی کرنا چاہیے. نمبر 2، جب کبھی نیکی کی دعوت کرنے کا موقع ملے، نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے تو دیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے بھیڑیے نے بھی اسے نیکی کی دعوت دی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. تو نمبر 3 بات، اچھی بات کو فوراً قبول کر لینا چاہیے. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، آج ہم نے جو واقعہ سنا اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ شخص مسلمان ہو گیا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری چاغ ہر دو سرا ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی ہوتا ہے. انشاءاللہ یوم دعوت اسلامی بھی منایا جائے گا. تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ایک اسپیشل پروگرام لائیو ہوگا، تو آئیے چل کے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. جی، دعوت اسلامی میری ہے، دعوت اسلامی میری بھی ہے، دعوت اسلامی ہم سب کی ہے. سب کو یہی لگتا ہے کہ دعوت اسلامی ہم سب کی ہے، اور کیوں نہ لگے. واقعی اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی پوری امت کے لیے بے شمار شعبوں میں خدمت کر رہی ہے. پر ہم بچوں کے لیے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ بچوں کے لیے دعوت اسلامی کیا کچھ نہیں کر رہی. بچوں کے لیے پوری دنیا میں مدرسۃ المدینہ کے مدارس، دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم، اسپیشل بچوں کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، آپ سب کا اپنا کڈز مدی چینل، کارٹونز، اینیمیشنز، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. یوم دعوت اسلامی کے موقع پر بات ہوگی بچوں کے لیے دعوت اسلامی کے بہترین کاموں کی. تو دیکھنا مت بھولیے بچوں کی دعوت اسلامی لائیو. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، انشاءاللہ جلد بچوں کی دعوت اسلامی یہ پروگرام کا نام ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے. کیا پیارے بچوں؟ بزرگوں کے عقیدے. جی ہاں، ہم سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے. آج ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مبارک عقیدہ سنیں گے. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے دعا کرتے ہوئے، اس سے کوئی چیز مانگتے ہوئے اور نیک بندوں کا وسیلہ واسطہ پیش کرنا جائز ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. فار ایگزامپل یوں کہنا ہے، یا اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے مجھے پیپر میں کامیاب فرما اور میرے ماں باپ کو میرے بھائی یہ یہاں سے پڑھ دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہاں سے پڑھتے ہیں اس سے دعا کرتے ہوئے. اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے دعا کرتے ہوئے، اس سے کوئی چیز مانگتے ہوئے، نیک بندوں کا دعا کرتے ہوئے، اس سے کوئی چیز مانگتے ہوئے، یہ اس سے دعا کرتے ہوئے، اس سے کوئی چیز مانگتے ہوئے نیک بندوں کا وسیلہ واسطہ پیش کرنا جائز ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. فار ایگزامپل یوں کہنا کہ اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے سے مجھے پیپر میں کامیاب فرما دے، میرے امی ابو کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے اچھی صحت عطا فرما، آمین. اس طرح کہنا، اللہ پاک سے دعا کرنا کوئی غلط بات نہیں.
یہی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ تھا۔ چلے آئیں میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے پرابلم میں آتے اور بارش نہ ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، تو ہمیں سراب فرماتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور اچھے صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر مرتبہ پانی برس پڑتا، یعنی پیارے بچوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوتی اور بارش ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ نام پڑھیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کریں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھا کریں۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، آج ہم نے جو آج کے سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں جو بات سنی، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ آج ہم نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک عقیدہ سنا کہ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے دعا کرتے وقت، اس سے کوئی چیز مانگتے وقت نیک بندوں کا وسیلہ واسطہ پیش کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے یوں کہنا، آپ نے یوں دعا مانگی، یا اللہ پاک غوث پاک کے واسطے، غوث پاک رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کے واسطے سے مجھے پیپر میں کامیاب فرما دے، میرے امی ابو کو غوث پاک رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے اچھی صحت عطا فرما۔ اس طرح کہنا، اللہ پاک سے دعا کرنا تو کوئی غلط بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ یہی مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ چلیں آئیں اس سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ پیارے بچوں، جب لوگ کھانے پینے کی چیز کے حوالے سے پرابلم میں آتے اور بارش نہ ہوتی، کیا کھانے پینے کی چیز کے حوالے سے پرابلم میں آتے اور بارش نہ ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ کون تھے؟ جی چچا تھے، چچا ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ہمیں سیراب فرماتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مرتبہ پانی برس پڑتا، یعنی بچوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو جاتی اور بارش بھی ہو جاتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، عمیر بھائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابیات بھی جنتی جنتی، پیاری عرب نے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر صحابی نبی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔
میرا نام ہے محمد عاصف اتاری اور میں چنیوٹ شہر سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے شعر سنا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام صالحہ محمد ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ میرا دین اور یہ دنیا مدینے میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں. اور آج جو دعا ہم سیکھیں گے وہ دعا پیارے بچوں اس ٹائم پڑھی جاتی ہے جب ہمیں کوئی ڈونکی یعنی گدھے کی آواز آئے تو ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میں ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھے کی آواز سن کر شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگو. جی تو دعا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر بچوں کو دعا بھی یاد ہو گئی ہے اور آج کی دعا آسان بھی تھی. چلیں آئیں فلان بھی آپ کس سے سننا چاہتے ہیں یہ بتائیں آپ. آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی چلیں اور کوئی سنانا چاہے گا؟ چلیں ایک کام کریں سب ایک ساتھ سنا دیں, سب کو یاد ہے. چلیں اعوذ باللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین ماشاء اللہ یہاں پر ان کو بھی یاد ہو گئی تو جزاک اللہ خیرا. فلان بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین اب ہم نے یوم دعوت اسلامی جو کہ 2 سپٹمبر کو ہوتی ہے اس کا ہم نے ایک پرومو دیکھا تھا. اب 3 اور 4 کو بھی انشاءاللہ عزیز یوم دعوت اسلامی کا حوالے سے مختلف چیزیں چلیں گی. تو 3 اور 4 سپٹمبر کو انشاءاللہ عزیز اب جو پرومو دیکھیں گے وہ پروگرام چلنے جا رہا ہے تقریباً 5 بجے مدنی شہر میں انشاءاللہ عزیز یہ پروگرام چلے گا. تو آپ سب نے اس کو پروگرام کو بھی دیکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا پرومو. یوم دعوت اسلامی کے موقع پر کڈز مدنی چینل لایا ہے بچوں کے لیے ایک گرینڈ کوئز. ایک اور کوئز؟ ارے آپ کیا سمجھے, اس بار کوئز ہوگا بالکل مختلف. وہ کیسے؟ وہ ایسے. یوم دعوت اسلامی ٹیم تیار ہے جی اور ٹیم بی. فیضان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کتنی جلدیں ہیں؟ 2 جلدیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ دعوت اسلامی کے کس شعبے کا لوگو ہے؟ مدنی چینل. یہ اس کے نیچے آ گیا مدنی چینل. جواب درست ہو چکا ہے. پروگرام میں ہوں گے مختلف راؤنڈ. کیوں ہے نا ذرا مختلف اور بہت ہی دلچسپ. جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو مجھے بھی انتظار ہے اس کوئز کا. اس میں ہوں گی 2 ٹیمز اور مزے مزے کے راؤنڈ.
राउंड और मुकाबला चलेगा 2 दिन तक। और इस बार हम दावत इस्लामी के बारे में ऐसी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लाए हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। तो फिर अपनी दावत इस्लामी को और ज्यादा जानने के लिए देखिए प्रोग्राम यौमे दावत इस्लामी पर बच्चों का ग्रैंड क्विज सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो हमें इंशाअल्लाह अज़ल 3 और 4 सितंबर इंशाअल्लाह अज़ल ये 3 और 4 सितंबर को जब ये प्रोग्राम चलेगा ग्रैंड क्विज इंशाअल्लाह अज़ल उसी वक्त पता चलेगा कि ये कौन जीता और कौन हारा इंशाअल्लाह अज़ल। तो आप भी देखना ना भूलें प्रोग्राम ग्रैंड क्विज 3 और 4 सितंबर को 5 बजे ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ल मदनी चैनल में ऑन एयर होगा। और देखना ना भूलिए किड्स मदनी चैनल का ये प्रोग्राम है माशाअल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल की नाज़रीन, आपने नहीं भूलना ये प्रोग्राम देखना। अब ग्रैंड क्विज की बात हुई तो अब चलें हम भी अपने एक क्विज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे सेगमेंट में होता है। तो आइए चलें अगले सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है क्विज। बच्चों की शान, बच्चों की शान, क्विज टाइम। और क्विज टाइम सेगमेंट में आपसे सवालात होते हैं और आप देते हैं उसके जवाबात। तो बातें करना छोड़िए, सवालात के जवाबात दीजिए और रोज़ जवाब दे देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ल आपको जज़ाकल्लाह भी कहा जाएगा। आपको माशाअल्लाह आपके लिए सदा भी बुलंद की जाएगी सुभान अल्लाह की। तो आप सब ने सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करनी है। आइए बढ़ते हैं अब सवालात की तरफ। पहला सवाल, आपस में गुफ्तगू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अब ये क्या आपने बता दिया, बताना थोड़ी ना है, सबने अपनी अक्ल से जवाब देना है। चलें अब यहाँ पे लेते हैं माइक दोनों जगह पे है ना। चलें अब लेते हैं अब्दुल सुभान भाई से जवाब। अगर ना वो बात कर रहा हो तो हमें उसमें भी शामिल होना चाहिए। उसमें भी शामिल होना चाहिए। चलें भाई, मैंने कहा कि आपस में गुफ्तगू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जी चलें ये जवाब दें आप। सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। जी आप क्या कहते हैं? आपके बराबर में। जी जी आप चलें आप जवाब देना। सलाम। सलाम। आप सलाम। सलाम। अब तो सबने जवाब देना है मगर आपस में गुफ्तगू करने से पहले हम सबको क्या करना है? क्या करना है? सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यही सलाम करना है और जवाब क्या देना है? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सलाम करना चाहिए। जिन्होंने ये जवाब दिया उनका जवाब सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल, बताइए कि हम मुसलमान किसे सजदा करते हैं? हम मुसलमान किसे सजदा करते हैं? जी अब यहाँ पे 3 बच्चों के हाथ नहीं उठे, बाकी सबके हाथ उठ गए। चल आए जरा यान भाई के पास। काबे शरीफ की तरफ। हैं? हम शरीफ सब की तरफ। किसको सजदा करते हैं ये सवाल है। अल्लाह। चल इन्होंने जवाब दे दिया अल्लाह पाक को। जी अल्लाह पाक। अब तो सुभान भाई जी आप जवाब दें। अल्लाह पाक। जी आप। अल्लाह पाक। जी चलें अब आप आ जाए। किसको सजदा करना चाहिए? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक को सजदा करना चाहिए। जी यहाँ पे भी जवाब देंगे उमर भाई। अल्लाह पाक को। अल्लाह पाक को। माशाअल्लाह इन सब का जवाब। चले पहले इन्होंने जवाब गलत दिया था मगर उसके बाद दुरुस्त दे दिया था तो सबका जवाब दुरुस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि दावत इस्लामी के चैनल का नाम क्या है? दावत इस्लामी के चैनल का नाम क्या है? दावत इस्लामी के चैनल का नाम क्या है? ये सवाल है और जवाब किसने देना है? मदनी चैनल। मदनी चैनल। चले लब्बैक। अब आप जवाब दे दें। चलें मदनी चैनल। मदनी चैनल। जी मदनी चैनल। जी अब तो सुभान भाई किड्स मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। चले अयान भी क्या जवाब दे रहे हैं? मदनी चैनल या किड्स मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह दोनों आ गए इस पे। चले मदनी चैनल। मदनी चैनल। जी चले इनको दें जरा माइक। जी जी मदनी चैनल। मदनी चैनल ये दुरुस्त जवाब है। और किड्स मदनी चैनल मदनी चैनल का ही एक वो है पार्ट। तो मदनी चैनल ये भी हमारा मदनी चैनल है। किड्स मदनी चैनल भी हमारा मदनी चैनल है।
جی کرز مدنی چینل بھی ہمارا مدنی چینل ہے, مدنی چینل بھی ہمارا مدنی چینل ہے. تو جواب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے چینل کا نام مدنی چینل ہے. چلیں اگلا سوال, 5 نمازوں میں سب سے کم رکعتیں کون سی نماز میں ہوتی ہے؟ جلدی سے سوچ کے بتا دیں. جس نے پہلا ہاتھ اٹھا دیا ان کو جواب. بس آ جائیں ادھر. مغرب. چلیں اب آپ جواب دیں گے. جی فجر. فجر. میں نے کہا تھا جلدی سے سوچ کے جواب دینا ہے, اب آپ نے دیر کر دی تھی. چلیں عبدالسبحان بھائی. بھائی جی جی فجر. فجر. جی فجر. فجر. اصل جو تلفظ ہے اس کے وہ ہے فجر. فجر ہے. اب آپ نے دیر کر دی تھی نا, میں نے کہا تھا جلدی سے سوچ کے بتانا ہے. اب انہوں نے پہلا ہاتھ اٹھا لیے تھے, تو ماشاءاللہ جنہوں نے جواب دیا فجر ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ فجر جواب دیا. فجر میں جواب درست مانا جائے گا کیونکہ فجر صحیح تلفظ میں مگر کہا عمومی طور پہ فجر جاتا ہے, مگر آپ نے کیا کہنا ہے فجر. ٹھیک ہے پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھے کچھ سوالات اور آپ نے کیے, آپ نے دیے ان کے جواب. تو چلیں بڑھتے ہیں اب حمزہ بھائی کی طرف, اور حمزہ بھائی سے لیں گے 2 شعر انشاءاللہ عزیز, 2 شعر ان سے سنیں گے. یوم دعوت اسلامی ہے, 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 یوم دعوت اسلامی ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, ہاں پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, ہاں پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. یوم دعوت اسلامی ہے, یوم دعوت اسلامی ہے, یوم دعوت اسلامی ہے, یوم دعوت اسلامی ہے. بے عدد کافر مسلمان ہو گئے, ہاں ہو گئے. بے عدد کافر مسلمان ہو گئے, ہاں ہو گئے. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, ہاں پیار ہے. یوم دعوت اسلامی ہے, 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 یوم دعوت اسلامی ہے. ماشاءاللہ صد شکر خدا کا یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام زینب فاطمہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بتائیں, یہ سوال تھا کہ بتائیں رات میں کتنی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کون کون سی. چلیں کوئی بتائے گا یہاں سے؟ چلیں اب بتا دیں, سب ایک ساتھ بتا دیں. جی مغرب اور عشاء 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ماشاءاللہ سب کا جواب, سب کا جواب. جی سوال یہ تھے کہ بتائیں رات میں کتنی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کون کون سی. جواب تھا 2. اور کون سی؟ مغرب اور عشاء. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست. اللہ پاک ہم سب کو 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے قسمتی چینل. صلو علی الحبیب تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام آ گئی, بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.